یہ سپنا ایسا ہی پورا نہیں ہوتا ہے، تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے، وہی اس کو بولتے ہیں دلیر، وہی اس کو بولتے ہیں مجاہد۔ سچا مجاہد وہی ہے جو اپنا دیش چھوڑ کر، اپنے ماں باپ چھوڑ کر، اپنے بہن، اپنا بھائی لوگ، اپنے دوستوں کو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آیا ہے مزدوری کے لیے۔ جس کو میں جو کام کر رہا ہوں، میرا پوزیشن جو ہے صرف لیبر کے لیے ہے اور لیبر سے خوشی کے لیے ہے، اس کا ساتھ ہے دکھ میں اور سکھ میں۔ اسی لیے سنبھالو میرے بھائی اپنا زندگی اور اپنا دبئی میں مزدوروں کی جو کمیٹی ہے جو ان کا خیال رکھتی ہے، ان کے افیئرس کو دیکھتی ہے، ان کے یہاں پہ ایک افسر ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی عبداللہ لشکری محمد، ان کا یہ آفس ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے جو میں بہت سرپرائز ہوا ہوں کہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، کسی کے لیے بھی، مزدور ہو، افسر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو۔ تو یہاں لشکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کی دعا۔ لشکری صاحب، سب سے پہلے اوپن سوال، آپ کو ماشاءاللہ عزت ملی ہے، گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہو، ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کو آپ لیڈ بھی کر رہے ہیں، آپ آرام سے گاڑی میں بیٹھ کے آپ رولز روئس میں گھوم سکتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کرونا ہو آپ ہاسپٹل میں گھس جاتے ہیں، آپ گرمی ہو باہر مزدوروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھو، ہمارا جو گورنمنٹ کا ویژن ہے، ہمارا جو لیڈر ہے شیخ محمد بن راشد، اور ہمارا جو بابا زائد ہے، ہم لوگ کو سکھایا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ انسان کو انسان دیکھیں، اور ہمارا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ کو بتایا ہے کہ انسانیت ایک بڑا چیز ہے، اور جو انسان لوگوں کے لیے کام کرے گا وہی انسان رہ جائے گا۔ کچھ کرو گے اپنے لیے خوشی ملتی ہے، لیکن دگنا خوشی جب دوسروں کی مدد کرو گے، جب دوسروں کے ساتھ اور وہ یہ ورکر نہیں ہے، یہ میرے خیال سے وہ لوگ ہیں جو ہم لوگ کو کچھ سیکھنے ملتے ہیں ان لوگ سے۔ جب ورکر کو دیکھتے ہو کہ بس ایسا غور کر دیکھو کہ اس کا پیچھے ایک کہانی ہے، ایسا ورکر نہیں مت دیکھو کچھ کام کر رہے ہیں یا کچھ یہ اتار رہے ہیں یہاں وہاں، نہیں، اس کا پیچھے ایک بڑا کہانی ہے اور یہ خود ایک کہانی ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ اکثر آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی اسٹرائک ہو گیا، ورکر کا پورا گروپ ہے وہ غصے میں آ گیا گرمی کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو پھر وہاں ایک ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے معاملات طے ہوں، آپ آتے ہیں 5 منٹ لگاتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں اور سارے آپ کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں ورکرز، تو یہ کیا، کس طرح آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، کس طرح؟ جو بات آپ کی دل سے نکلتی ہے سیدھا دل کو چھوڑتی ہے۔ اگر بات آپ نے کوئی مذاق کیا یا آپ نے جھوٹ بولا یا آپ نے ایسا ہی ایک ڈرامہ بنایا، تو 1 دن 2 دن میں پتہ چلے گا کہ آپ نے ایک ڈرامہ کیا ہے، لیکن جب آپ کی باتوں سے آپ کی دل سے نکلتی ہے اور آپ یقیناً ان لوگ کے لیے کچھ کرو گے، ان لوگ کی دل کی چھوتے ہیں اور وہ لوگ یقیناً مانتے ہیں کہ آپ کا مطلب کیا ہے، آپ کی ٹارگٹ کیا ہے ان لوگ کے لیے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں دبئی میں خاص طور پہ لیبر کے لحاظ سے کافی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ باتیں بھی چلتی رہتی ہیں، میں ان سے پرسنلی ملا اور سب سے زیادہ جو مجھے دلی خوشی ہوئی کہ جس میں یہ ڈیل کرتے ہیں، یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ ایک افسر ہو اور ایک مزدور ہو، بلکہ مزدور کو جا کے خود گلے لگاتے ہیں اور مزدور ان کی بات بھی سنتا ہے۔ آپ کو کلپس بھی دکھائیں گے کچھ اور خاص چیز، آپ جس طرح یہ اردو بول رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پاکستانی ہے، ان کی جو اصل لینگویج ہے وہ عربک ہے، دبئی والی ہے، لیکن مجھے یہ بھی بتائیں، ان کو بھی بتائیں، اتنی زبردست قسم کی اردو بولتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ پروگرامز میں 1000 5000 بندہ بیٹھا ہوا ہے، آ کے لوگ تقریریں کرتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا، آپ آتے ہیں 2 منٹ کی تقریر کرتے ہیں، سب تالیاں بجا رہے ہیں، اٹھ کے جو ہے نا وہ خوش ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ زبان کا بتائیں کہ اردو زبان اتنی زبردست آپ کیسے بول رہے ہیں؟ یہ دیکھو، میرے خیال سے چاہے پاکستانی، انڈین، بنگالی، یہ بہت برسوں سے یو اے کے اندر ہیں، اور ہم لوگ جب آنکھ کھلا تو وہ لوگ ہم لوگ کا سامنے تھا، کوئی ایسا ایک عشق ہو گیا اس لینگویج سے، اسی لیے ایک رابطہ ہو گیا، اسی لیے میں نے بہت اسٹڈی کیا اس کے بارے میں۔ فارنر جب اردو بولتا ہے تو صاف پتہ چلتا ہے، لیکن جو میں نے بات دیکھی ہے، فرض کریں ابھی 2 دن پہلے ہم ایک ایونٹ میں تھے، وہاں آ کے آپ نے شعر پڑھا ہے اقبال کا، صحیح، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، نہ صرف آپ نے پڑھا بلکہ آپ ایکسپلین بھی کر رہے ہو، تو وہ ساری جو عوام ہے وہاں وہ پاگل ہو رہی تھی، خوش ہو رہی تھی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، خاص طور پہ جو ہماری پاکستانی لیبر ہے، پاکستان کا جو مزدور ہے ادھر، تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ وہ کس قسم کی ہے؟ دیکھو، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے،
بہت لوگ ہیں جو اچھی بہیویئر کیا. ایک مثال دیتا ہوں, عبدالغفور بھائی جو ہمارا پرنس شیخ حمدان نے اس کو ملنے کے لیے اس کو چاہا, اور بہت ہی مثالیں ہیں جو وہ لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور اپنے دیش کا نام روشن کرتے ہیں, چاہے پاکستانی ہو, چاہے افغانی ہو, چاہے نیپال ہو, بنگلہ دیش ہو, چاہے انڈین لوگ. 3 چیز کرنا زندگی میں, اپنا دیش کا نمائندگی کرو, اپنا ماں باپ کا نمائندگی کرو, اور اپنے نمائندگی کرو. اچھی خوبصورت فوٹو دینا, امیج دینا لوگوں کے لیے. آپ اگر مزدور جو ان کو کوئی مسائل ہوتے ہیں, ان کا اوبیسلی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, گورنمنٹ کے بھی ہیں, آپ کے ہیں, لیکن اگر کسی مزدور کو مسئلہ ہو, کوئی اس کے دل میں بات ہو, کوئی اس کو تکلیف دے رہا ہے یا کچھ ہو, تو وہ کس ڈپارٹمنٹ سے اس کو رابطہ کرنا چاہیے؟ طبعا ہیومن منسٹری جو ہے, جو ہم لوگ پہلے بولتے تھے لیبر منسٹری, لیبر منسٹری کا بہت ہے, ویب سائٹ بھی ہے, نمبر بھی ہے 0466599999, اور میرا آفس کھلا ہے. جو بھی مسئلہ ہے ہم لوگ ان لوگ کے لیے تیار ہیں. پر یہ نہ ہو میری ویڈیو دیکھ کے ہو سکتا ہے 100 بندہ آ جائے سیدھا آپ کے آفس. مشکل نہیں ہے, میرا گھر کھلا ہے, کھلا ہی رہے گا. یہ دیپک جلا ہے, جلا ہی رہے گا. بہت زبردست ہے. کوئی آخر میں آپ مزدوروں کو ڈائریکٹ میسج دینا چاہیں؟ مزدوروں کو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کچھ کرنا ہے, اپنے ماں باپ کے فوٹو رہاں رکھا, اور اپنا ماں باپ کی دعائیں, اور ماں باپ نے جو امیدیں رکھی ہیں آپ کے لیے, آپ کی بچوں کی امید ہے آپ, اسی لیے ہمیشہ کچھ کرنا ہے, غصے سے مت کرنا, آرام سے اور ٹھنڈے دماغ سے کرنا, اور کبھی بھی مشورے لینا ہے تو عقل مند سے لینا. یہاں وہاں اس نے بتایا, یہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا, آپ کو آنسر بھی نہیں ملے گا, لیکن عقل مند کے پاس جاؤ گے آپ کو اچھی راستے دے گا. آخری چیز, دبئی دنیا کا ایک ٹاپ کا شہر اب بن گیا, سٹی بن گیا, یہ اوپر آیا, یعنی یہاں پہلے صحرا تھا, اب دنیا کا جو سارے کا سارا ٹورسٹ ہے, ساری دنیا وہ یہاں آنا چاہتی ہے. اس دبئی کو جو صحرا تھا اس کو دبئی بنانے میں مزدور کا کتنا رول ہے؟ مزدور اور ہم لوگ, ہمارا شیخ محمد بھی بولتے ہیں, مزدور ہم لوگ کا ساتھ اس کامیابی کی بلندیوں پر. اسی لیے جب برج خلیفہ میں جاؤ گے تم دیکھو گے اوپر نا, تو سب مزدوروں کا فوٹو رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک میسج ہے کہ یہ لوگ نے ہم لوگ کا ساتھ مل کر اس نے بنایا. ابھی تو اگر تم ایک صبح جاؤ گے نا تو پورا لیبر لوگ جو کام کیا ہے, پورا لیبر لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے وہاں. بہت زبردست ہے. مزدوروں کا فرشتہ ان کو ٹائٹل دیا ہے, یہ مزدوروں نے ہی دیا ہے, اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں انٹرنیٹ پہ. میں کیا کوشش کرتا ہوں کہ پازیٹیو جو اسپیکٹس ہیں, یعنی ہمارے سامنے ایک بہت زبردست قسم کی مثال ہے کہ کس طرح یہ مزدوروں میں گھل مل کے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں, پھر ان کو حل بھی کرتے ہیں, اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. تو دبئی میں جو مزدور کو دیکھنے والے اگر ایسے لوگ ہوں تو پھر ان کو کوئی بھی نہیں چھو سکتا, ان کو مسائل نہیں آ سکتے. مسائل ہیں تو آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. رفیع صاحب بہت خوشی ہوئی. اگر آپ کی اجازت ہو تو نہ صرف آج بلکہ ایک پوری سیریز بناتے ہیں ویڈیوز کی, جس میں ہم دکھا سکیں, مزدوروں کے کیمپس میں جا سکیں, آپ کا کام دکھا سکیں, اور اویئرنیس بھی مزدوروں کو دے سکیں کہ انہوں نے اپنے ملک کو, اپنے آپ کو, اپنے والدین کا نام کو کیسے روشن کرنا ہے. آپ لوگوں کو بہت شکریہ. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے, یو ای کے لیے, اور اپنا نام روشن کر دیا ہے, آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ نے آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.